نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبک یا سامری۔ موسیٰ علیہ السلام نا ہارون علیہ السلام کی طرف سے توجہ ہٹا کر اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ فرمایا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا بی۔ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی نا مٹی کی رسول کے قدموں میں سے لی ہے۔ فنبذتها، پھر میں نے اسے پھینک دیا۔ وکذالک سولت لی نفسی، اسی طرح میرے نفس نے میرا یہ معاملہ میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحیات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پس تو چلا جا، بے شک تیرے لیے دنیا میں یہ ہے کہ ان تقول لا مساس، تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھوو مجھے نہ چھوو۔ وإن لك موعدا لن تخلف، اور بے شک تیرے لیے وعدے کی جو جگہ ہے اس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور تو دیکھ یہ جو تیرا الہ ہے نا جس پر تو مجاور بن کے بیٹھتا ہے، لنحرقنہ ثم لننسفنہ، ہم اس کو ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کو راکھ بنا کر ذرہ ذرہ کر کے فی الیمی، سمندر میں نسفہ بہا دیں گے یا اڑا دیں گے۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے بات یہاں سے شروع کی سامری تیرا کیا معاملہ ہے۔ جب ہارون علیہ السلام سے پوچھا، ان کے سر کے بال بھی پکڑ لیے، داڑھی بھی پکڑ لی، اور فرمایا کہ تیری موجودگی کے اندر لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے، تو کہاں تھا؟ سویا ہوا تھا، میرے پیچھے نہیں آ سکتا تھا، مجھے بتا نہیں سکتا تھا۔ لیکن سامری سے بڑی نرمی سے بات کی، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں، کیونکہ اس کا جو خبث باطن تھا نا موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی ظاہر تھا۔ جیسا ایسے سمجھ لیں کہ غزوہ تبوک پر نا جو 3 سچے صحابی پیچھے رہ گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے بڑی سختی والا معاملہ کیا، 40 دن کے لیے بائیکاٹ کر دیا، بیویوں سے کہا ان کے قریب نہیں جانا، اپنے میکے چلی جاؤ، ان کے کپڑے نہیں دھونے، ان کا کھانا نہیں بنا کر دینا، صحابہ سے کہا ان سے بولنا نہیں ہے، کلام نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، دکانیں اپنی ان کے لیے بند کر لو۔ اب یہ ایک طرف یہ سچے صحابی ہیں، ان پر اتنی سختی، دوسری طرف منافقیں آتے ہیں، اللہ کے رسول میرا یہ عذر تھا میرا یہ عذر تھا۔ نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے جاؤ۔ جانتے تھے یہ منافق ہیں، بہانے لگا رہے ہیں، لیکن جو سچے تھے ان پر سختی کی، میرے رب نے ان کو یہ اعزاز بخشا، ان کا ذکر قرآن میں نازل فرما دیا، قیامت تک ان کی عزت اور عظمت کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اس طرح سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی نے لگایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے 3 صحابی شامل ہو گئے، ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی ہیں۔ جب یہ کفار کے خلاف شعر پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم ایدک بروح القدس، اے حسان محمد کی طرف سے جواب دو، جبریل تیری مدد کرے گا۔ لیکن آج حسان بھی ان میں شامل ہے جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی، انجانے میں ہو گیا نا۔ یہ تہمت لگی منافقوں کو، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا جب آیت تقدیس نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر کی آیات نازل ہوئی نا، منافقوں کو چھوڑ دیا، لیکن سچے صحابہ کو 80 درے پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائی اسی طرح ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو بھی پکڑا، سر کے بالوں کو بھی پکڑا، ڈانٹا بھی، لیکن سامری سے فرمایا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ بڑی نرمی نظر آ رہی ہے۔ تو اس نے نا آگے سے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، میں نے رسول کے قدموں کے نیچے سے مٹی کو اٹھایا، اسے بچھڑے میں لگایا،
بچڑا سونے کا تھا، وہ مٹی لگنے کی وجہ سے وہ بیل کی آوازیں نکالنے لگا۔ اب میرے بھائیوں یہاں پر 3 موقف ہیں، ذرا توجہ سے سننا۔ پہلے نمبر پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جبریل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار تھے نا، اس گھوڑی کے قدموں کی مٹی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جبریل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی ہو یا جبریل کی گھوڑی کے قدموں کی مٹی ہو، سامری کو کیسے پتہ چلا یہ جبریل علیہ السلام ہے؟ عام بندہ تو نہیں نہ پہچان کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر بعض مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ سامری کو اس طرح پتہ چلا، جب سامری چھوٹا تھا نا، سامری بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال فرعون نے اعلان کیا تھا بنو اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے گا۔ جب سامری پیدا ہوا، اس کی ماں نے اسے غار میں چھپا دیا، تو جبریل علیہ السلام آتے، اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتے، جبریل علیہ السلام کی انگلی سے اللہ دودھ جاری کر دیتا۔ سامری نے اس وقت جبریل کو دیکھا تھا، لہٰذا جب جبریل علیہ السلام گھوڑی پر بیٹھ کر آئے نا، دریا عبور کروایا بنو اسرائیل کو، تو اس وقت سامری نے دیکھ لیا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، یہی بچپن میں مجھے دودھ پلاتے رہے۔ میرے بھائی یہ بھی عقل نہیں مانتی کہ ایک دودھ پیتا بچہ جب جوان ہوگا وہ کس طرح اس بندے کو پہچانے گا کہ جب وہ دودھ پی رہا تھا اس وقت کی حالت میں اس نے دیکھا ہو؟ پہچان سکتا ہے دودھ پیتا بچہ جوانی میں کسی کو؟ تو میرے بھائیوں یہ مفسرین کی باتیں ہیں، نہ یہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے نہ ہی حدیث میں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے نا بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا کہ یہاں پر جو ہے نا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، کہ رسول کے قدموں کی مٹی لی ہے، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی قدموں کی مٹی مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے پہلے جانا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کی شریعت کو میں نے تھوڑا جانا، وہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، یعنی کہ وہ مراد یہ لے رہا ہے سامری کہ آپ کے شریعت میں تھوڑی دیر رہا، فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے اسے پھینک کر پھر میں نے یہ عقیدہ بنایا جو اب ہے میرا، بچڑا بنانے والا، بچڑے کو معبود بنانے والا۔ فَقَبَضْتُ سے مراد تھوڑی، یعنی مٹھی کے اندر کتنی مٹی آ جاتی ہے؟ تھوڑی آتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑا عرصہ آپ کے ساتھ رہا۔ امام راضی یہاں پر یہ مراد لے رہے ہیں۔ برکیف یہ ایک اور تفسیر بھی بیان کی گئی ہے جو عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ انہوں نے بھی بیان کی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی راجح ہے، یہی بات راجح ہے کہ سامری مراد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے رہا ہے، یہ من و عن قدموں کی مٹی لینا مراد نہیں ہے۔ برکیف سامری نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام سے نا کہنے لگا اس لیے میں نے تیرے دین کو چھوڑ دیا، پھینک دیا ہے اسے، اور اب میں اس عقیدے پر ہوں جو میں نے اپنا معبود علیحدہ سے بنا لیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی نا، فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحیات، سامری پھر چلا جا یہاں سے، تو نے یہ کام شہرت کے لیے کیا ہے نا، میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں اللہ تیری شہرت کو مسخ کر کے رکھ دے گا، تو جہاں بھی جائے گا یہ کہتا رہے گا ان تقول لا مساس، میرے قریب نہ آنا، مجھے چھونا نہ۔ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہاں سے نکالا نا، اللہ نے اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا کر دی کہ جو بندہ بھی اسے ہاتھ لگاتا تھا نا یا مصافحہ لیتا تھا خود بھی بیمار ہو جاتا اور سامری کو بھی شدید بخار ہو جاتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سامری اتنا شدید کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ وہ جسم کو سلام کرتا وہ بھی خارش اور کوڑ کا مریض بن جاتا، اس لیے دور سے ہی دیکھتا نا کوئی بندہ میری طرف آ رہا ہے کہتا ان تقول لا مساس، لوگوں میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، مجھے چھونا مت۔
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کے لیے بد دعا فرما دی، اور اللہ نے اس نے شہرت کے لیے لوگوں اپنے گرد جمع کرنے کے لیے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اب تنہا پڑا ہوا ہے جنگل میں، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا، کوئی اس کی بیمار پرسی نہیں کر رہا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا دوائی دارو کر سکے، تنہا پڑا ہے، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، روتا ہوا۔ اس طرح کی عبرتناک موت اللہ نے اسے مارا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، تو یہ کہتا ہے کہ تیری شریعت میں چند دن رہا، مجھے سکون نہیں ملا، میں نے پھینک دی تیری شریعت، یاد رکھ دنیا میں تو یہ کہے گا ان تقول لا مساس، میرے قریب نہ آنا، تنہا زندگی بسر کرے گا، اور جب مرے گا نا تیرے لیے پھر آگے والا وعدہ بھی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مقرر ہے، لن تخلفا، اس میں ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ موت کی سختیاں، وہ وعدہ کیا ہے قبر کے عذاب، وہ وعدہ کیا ہے محشر کے دن کی سختیاں، وہ وعدے کیا ہیں جہنم کے عذاب۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جو بندہ مشرک ہے نا، شرک کرنے والا ہے، کسی چیز کی بھی پوجا کرنے والا ہے، انبیاء کا وتیرہ ہے اسے روکنا اس کام سے، اسے روک دینا۔ سیدنا چاہے معبود اس نے کسی چیز کو بھی بنایا ہوا ہونا، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات بڑی پتے کی ہے، پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، یہ اپنا معبود دیکھ لے جس کا تو مجاور بن کے بیٹھا ہوا ہے نا، عاکفا، مجاور بنا ہوا ہے جس کا، لنحرکنہ، ہم اس کو جلا ڈالیں گے، ثم لننسفنہ، پھر اس کو راکھ بنا کر اڑا دی جائے گی سمندروں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کی بھی پوجا ہوتی ہے اللہ کے نیک لوگوں کا، انبیاء کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس چیز کی اللہ کے سوا پوجا ہوتی ہے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں ابو حیاج، میں تمہیں ایسے کام پر مقرر نہ کروں جس کام پر مجھے رسول اللہ نے مقرر فرمایا تھا؟ جی امیر المومنین ضرور فرمائیں۔ فرمایا جاؤ جس مورتی کو دیکھو اسے توڑ ڈالو، جس قبر کو زمین سے اوپر دیکھو گرا ڈالو، ایک بلشت صرف قبر اوپر رہے گی۔ اور میرے بھائیوں، آج دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ مجاور لوگ جتنے درباری ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یہ چرسیں پیتے ہیں، حضرت علی کا نام لے کر یہ شرک کرتے ہیں، اور قربان جائیں اپنی شریعت سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو ہی مقرر فرمایا تھا قبروں کو گرانے کے لیے، اور حضرت علی نے آگے پھر اپنے غلام ابو حیاج کو مقرر فرمایا جاؤ جو قبر تجھے زمین سے اوپر نظر آئے اسے مٹا دیا جائے، ایک بلشت صرف رہے گی اوپر۔ میرے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، پتہ چلا لوگ نا جب بھی مکے جاتے ہیں راستے میں وہ بیت رضوان والا درخت جو تھا نا اس کے نیچے برکت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگو اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیا جائے، کیونکہ آنے والے وقت میں لوگ کہیں اس درخت کو اپنا معبود نہ بنا لیں۔ جس چیز کو بھی معبود بنایا جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا جو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ظاہر ہے۔ فرمایا سامری تو نے، اور یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے بچڑا سونے کا بنایا تھا، زیورات کو پگھلا کر بنایا تھا، یہ بچڑے کی آواز کیسے نکالتا تھا؟ میرے بھائیوں، اس نے نا بچڑا بنا کر اس کے سوراخ اس طرح بنائے تھے، اس طرح سوراخ بنائے تھے کہ جب ہوا لگتی نا اس کے جسم پر ایٹومیٹکلی آواز پیدا ہو جاتی، اور پھر
یہ اللہ کی قدرت بھی ہو سکتی ہے یا میرے رب نے بنو اسرائیل کو آزمانا بھی ہو سکتا ہے۔ برکیف قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہیں کہ پھر اس کے وہ آواز اس طرح ہوتی جیسے بچھڑے کی آواز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا ڈالیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ سامری کو میرے رب نے عبرت کا نشان بنا دیا، یہ سزا دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ بھی جتنا مرضی بڑا عمل لے کر اللہ کے حضور آ جائے، اگر اس کے نامہ اعمال میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک آ گیا نا، میرا رب اسے بخشے گا نہیں۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، چاہے کئی اس کے نامہ اعمال میں حج ہوں، کئی عمرے ہوں، کئی نمازیں ہوں، تہجدیں ہوں، قرآن کی تلاوتیں ہوں، لیکن اگر نامہ اعمال میں شرک ہے تو اللہ کا وعدہ ہے شرک کو میرا رب معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم بھی ذرا سوچیں، کوئی شرکیہ بول تو نہیں ہماری زبان سے نکل جاتا، ہم ایسا کوئی عمل تو نہیں کرتے کہ جس سے شرک کی بو آ رہی ہو، ہم ایسا کوئی فعل تو نہیں کرتے جو شرک کر مبنی ہو۔ ہماری عبادتیں، ہماری منتیں، ہماری دعائیں، ہمارے وسیلے، ہماری ریاضتیں، ہماری کوششیں، یہ ساری کی ساری فقط اللہ کے لیے ہیں یا اوروں کو ہم نے شریک بنا لیا ہے؟ بعض بھائی نا یہ بھی ذہن میں رہے، یہ بعض ساتھی نماز پڑھتے ہیں تو اگر یہ خیال آ جائے نا کہ یار تھوڑی سی نماز میں آرام سے پڑھتا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھا کر پیسے دیتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھی ریاکاری ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے شرک اصغر کہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑیاں نیکیاں لے کر آئے گا، میرا رب فرمائے گا اے بندے تو نے یہ عمل کیا، اللہ کیا، یہ عمل کیا، اللہ کیا، یہ بھی عمل کیا، اللہ جی کیا ہے میں نے۔ میرا رب فرمائے گا ٹھیک ہے، تو نے یہ عمل تو کیے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، آج وہ لوگ میدان محشر میں کھڑے ہیں، جاؤ انہی سے جا کر ان نیکیوں کا بدلہ لے لو، میرے رب کے پاس تیرے لیے ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اس دن کی ذلت اور رسوائی کے سوا اس کا پھر کوئی مقدر نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے، جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما لے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔